اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے کچھ خوشخبریاں ہی لایا ہوں۔ ستاروں کا ایک حسین ملاپ ہو رہا ہے، ایک زبردست کنجکشنز، ستاروں کے ملاپ کا حسین وقت، ایک ساتھ 3 بڑے برجوں کا ایک گھر میں رہنا۔ زندگی میں یہ بنیادی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہوگا۔ کچھ برجوں کے لیے خوشی کی نوید ہوگی۔ وہ ترقیاں، وہ خواہشات دل جو گزشتہ کئی سالوں سے دل میں رکھتے تھے، اب وہ پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کنجکشن کچھ برجوں کے لیے برا بھی ہے، لیکن ہم ان کا نام لیں گے جن کو یہ بہت فائدہ دے رہے ہیں۔ اور کس چیز میں فائدہ دے رہے ہیں؟ ان کی آمدنی بڑھ جائے گی، آمدنی ایسے اوپر جائے گی، دولت کی آمد ہی آمد ہوگی، مفت دولت ہاتھ آ سکتی ہے، پرائز بونڈ سٹھا جو اندازہ سے آپ کی دولت بڑھ سکتی ہے۔ ان کے کاروبار ترقی کریں گے، اندرون ملک کاروبار، بیرون ملک کاروبار، کاروبار میں سرمایہ، نیا کاروبار، جیسا بھی یہ کریں گے ان دنوں میں ان کو اللہ تعالیٰ ترقی سے نوازے گا۔ اور اس کے بعد ان کی سروس جو چاہتے ہیں، جن کی سروس سرکاری نہیں ہو رہی، ان کی سروس نوکری ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھا وقت ہے ان کے لیے۔ یہ 3 ستارے ان کو ایسا لائٹنگ دیں گے، ایسے الیکٹرک ریز دیں گے جن سے یہ بیرون ملک کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آئی ٹی کا کاروبار کرنے والے اور بول کر روزی کمانے والے ڈیبیٹر، جیسے ہم یوٹیوب ریکارڈ کرتے ہیں، یا جیسے کوئی مقرر ہیں، تو وہ بڑا پیسہ کماتے ہوئے ان چیزوں میں وہ نظر آتے ہیں۔ شوبز کے لوگ وہ بھی بڑا پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو راستے کھلے ملیں گے، کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو راستے کھلے ملیں گے، کوئی حج زیارت کرنا چاہتا ہے تو راستے ملیں گے۔ ان جو برج ہم آپ کو آخر میں بتانے والے ہیں، ان کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی۔ معاشرے میں سیاسی، اقتصادی، سماجی تمام جو ہے نا درجہ بندیوں میں ان کو اعلیٰ درجہ بندی دی جائے گی۔ ان کی شادی، نکاح، شادی ہو جائے گی۔ دوسری شادی والے کامیاب نظر آتے ہیں، منگنی وہ کریں کامیاب نظر آتی ہے۔ جن کی منگنیاں نہیں ہوئی تھی اب منگنیاں ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ محبت ان کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، محبت سے سکون حاصل کریں گے۔ اولاد فرمبردار ہوگی، اولاد کے مسائل حل ہوں گے، کاروباری مقام بلند ہوگا۔ گو کہ یہ اپنے زندگی کے کافی شعبوں میں وہ جو اہم شعبے ہوتے ہیں ان میں ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیماری ختم ہو سکتی ہے، بیماری ان کو محبت میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ فون آ گیا تھا، اعلیٰ تعلیم، قانونی پیچیدگیاں، اگر کوئی بے گناہ قید ہے تو وہ قید سے رہائی ملے گی۔ ایسے سمجھ لو کہ یہ ہر طرح سے ترقی کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوگا، یہ کب ہوگا؟ یہ 29 مارچ کو شمس اور زحل، یہ 2 ستارے حوت میں رہیں گے۔ تو یہ 14 اپریل تک تو شمس اس میں رہے گا حوت میں، لیکن 14 اپریل تک ہی یہ ترقی ہے۔ 14 اپریل کے بعد زحل 2.5 سال کے لیے، 14 اپریل سے یعنی کہ 29 سے لے کر 2.5 سال تک زحل تو رہے گا حوت میں، اور اس حوت میں رہنے کی وجہ سے اس پر جو حمل برج پر 67 لگ جائے گی، تو اس کے لیے بری خبر ہے۔ تو یہ جو 29 سے لے کر 14 اپریل تک بہت اچھا وقت ہے۔ یقین کرو، جو بھی یہ چاہیں یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ برج کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے ٹورس سور برج، اور دوسرا ہے جیمنی جوزا برج، اور تیسرا ہے سکارپیو عقرب برج، اور چوتھا ہے ایکویریس ڈلو برج۔ یہ 4 برج بہت ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان 14 دنوں میں۔ اگر کوئی وہ اپنے پینڈنگ مسائل، رکے ہوئے کام، خواہشات دل کی تکمیل، دولت کے متعلق معاملات، کاروبار کے متعلق معاملات، زمین جائیداد کے متعلق معاملات، اپنی ترقی کے لیے معاملات، شادی کر پہلی شادی دوسری شادی والے معاملات، نکاح منگنی کے معاملات اور محبت کے معاملات، اولاد کے مسائل
نوکری سروس کے مسائل اگر یہ حل کرنا چاہیں اٹ از اے بیسٹ آف دی بیسٹ ٹائم فار دیم. تو چلیے چلتے ہیں ہم کہ آخر میں یہ کوئی صدقہ وظیفہ دیں جس میں اور بھی اضافہ ہو جائے. تو یہ سفید رنگ کی چیز، سبز رنگ کی چیز، سرخ رنگ کی چیز اور کالے رنگ کی چیز، یعنی سورج مکھی یا کالے تل، باجرہ، دال مصری اور جو ہے نا یہ چیزیں ملا لیں اور صدقہ کرتے رہیں ان 14 دنوں میں، تو یہ اور بھی زیادہ ترقی اور بلندی پائیں گے. اور وظائف اگر یہ چاہیں تو جمعہ والے دن یا نور پڑھیں اور بدھ والے دن یا متعال پڑھیں. یا نور 256 بار جمعہ والے دن، اور بدھ والے دن یا متعال 541 بار، اور منگل والے دن یا قابل 903 بار، اور بدھ اپنا ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار پڑھنے سے ان منصوبات میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا. اور کون والے برج پڑھیں گے؟ یہ برج پڑھیں گے سور، جوزا، اقرب اور دلو. تو انشاءاللہ تعالی آخر میں وہی دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جان ماہ رمضان کے صدقے، بے روزگار کو روزگار، مسافر کو منزل، اور جن کے کاروبار ڈاؤن ہیں یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے، مریض کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ جو بے گناہ قید ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما دے. یا اللہ ہم کم عقلی کی وجہ سے جو مانگ سکتے ہیں وہ عطا فرما اپنی رحمت سے، رسول اللہ کے صدقے. جو نہیں مانگ سکتے وہ اپنے وسعت کے صدقے، واسع ہونے کے صدقے، عظیم ہونے کے صدقے، علی العظیم ہونے کے صدقے، علیم الحکیم ہونے کے صدقے یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ پاکستان میں جو جنگ لگی ہے، خانہ جنگی، یا اللہ اس کا خاتمہ عطا فرما دے. یا اللہ ظالم کو قرار واقعی سزا عطا فرما دے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.